بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ غور کرو حالات پہ، اچانک کسی بھی چیز کی خبر آتی، اچانک سے ایک پھنسی نے، ایک پھوڑے نے شکل لے لیا، وہ بڑی بیماری بن گیا، اچانک ایکسیڈنٹ ہوا، اچانک کوئی بھی حادثہ ہو گیا، کچھ بھی سوچ کے دیکھو کتنا اختیار ہے ہم کو ہمارے اوپر۔ ہم کو یہ نہیں معلوم کہ اگلے 1 گھنٹے میں ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ غور طلب مسئلہ ہے بہت۔ انسان بس زبان سے کہہ رہا نہیں، پر وہ اللہ معاف کرے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا۔ غور کر کے دیکھو کہ کتنا اختیار ہے۔ معمولی سا کاٹا چبھیلا برداشت نہیں ہوتا، چھوٹی سی بیماری آئی، پھر وہ بڑھتے 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 اتنی بڑھ گئی، پھر اس نے وہ شکل لے لی، پھر اس نے وہ شکل لے لی۔ ایسی کئی خبریں دن بھر میں، ہفتے میں، مہینے میں ہمارے پاس آتے رہتے، یہ ایسا ہو گیا، ویسا ہوا، کچھ بھی نہیں تھا، پہلے سے صحیح سلامت تھے، پھر ایسا ہوا۔ یہ ہمارے سمجھ پہ دستک کیوں نہیں پڑتی کہ ہمارا اپنے اوپر کتنا اختیار ہے۔ کسی بھی طرح کی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، وہ بتا کے آتی کیا، کبھی بھی آ جاتی۔ سب کچھ اللہ کی مرضی سے ہوتا، لیکن ہم یہ سمجھ رہے، ایسے دھوکے میں جی رہے کہ سب کچھ کرنے والے ہم خود ہیں، خود نہیں ہیں۔ اللہ کے واسطے بات کچھ سمجھو، بہت کچھ ہے سمجھنے والوں کے پاس، اور کچھ بھی نہیں ہے نہیں سمجھنے والوں کے پاس۔ آخر ہماری غفلت کے پردے کب ہٹیں گے؟ ہماری غفلت کب فکر میں بدلیں گی؟ اور ہمارے زندگیوں میں سدھار کب آئیں گا؟ ہماری زندگیوں میں سدھار کب آئے گا؟ سوچ کے دیکھو۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ابن آدم کے بدن میں ایک ٹکڑا، ایک حصہ ایسا ہے کہ اگر وہ سدھر گیا تو سب سدھر گیا، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا۔ ہمارے جو ہاتھ پاؤں، ہمارے جو اعضاء جسمانی ہے نا، ہماری پوری باڈی، وہ تابع رہتی دل کی۔ اب ہم کو یہ دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا دل کس چیز کے تابع ہے۔ اگر ہم غور کریں گے نا تو ہم کو پتہ چلے گا کہ ہمارا دل دماغ پورا دنیا کے تابع ہے۔ دن میں سے، ہفتے میں سے، مہینے میں سے ہم کو اللہ معاف کرے کبھی آخرت، اعمال نامے، قبر کا اندھیرا، کچھ یاد نہیں آتا۔ دن میں سے، ہفتے میں سے مہینوں گزر جاتے، کبھی یاد نہیں آتا۔ اتنی بڑی اللہ نے قسم اٹھائی، قسم ہے زمانے کے انسان خسارے میں ہے، وہ بھی یاد نہیں آتا۔ قرآن نے جس چیز کو نفع کہا وہ نفع بھی یاد نہیں آتا، قرآن نے جس چیز کو نقصان بتایا وہ نقصان بھی یاد نہیں آتا، قرآن نے جس کو دوست بتایا، جس کو رہنما بتایا، اس کی رہنمائی بھی یاد نہیں آتی، اور قرآن نے جس کو دشمن بتایا وہ دشمن سے ڈر بھی نہیں لگتا۔ سوچ کے دیکھ، قرآن کی منزل، قرآن نے جس چیز کو منزل بتایا وہ بھی یاد نہیں آتا، اور جس چیز کو راستہ بتایا وہ بھی یاد نہیں آتا۔ سوچو، سمجھو اچھی طرح سے۔ دوست رہنما ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں آتا ہے 31ویں آیت میں، اے پیغمبر کہہ دیجیے ان لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میرے نقش قدم پر چلو، تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دیں گا۔ سوچو، ہم کو نہ رہنما یاد آتا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، نہ وہ دشمن سے ڈر لگتا،
نہ اس دشمن سے بچنے کی فکر ہوتی. ہم نے اپنے آپ کو تابع کر دیے لائے، حوالے کر دیا، شیطان کے حوالے کر دیا، نظام باطل کے حوالے کر دیا، ہمارے نفس کے حوالے کر دیا کہ جدھر جا چاہے ہم کو لے کے چلے جا. ہمارے پاس اپنی کوئی ایمانی طاقت، ایمانی پاور نہیں ہے. سوچ کے دیکھو، ہم کو کبھی منزل یاد نہیں آتی کہ ہماری منزل کیا ہے. جنت یاد نہیں آتی، جہنم یاد نہیں آتی. کیوں؟ دور رہتے کر کے یاد نہیں آتی. دور ہے ہم یہ سب باتوں سے بہت دور ہے، بہت دور. یہ اللہ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی، اس پر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.